اسرائیل کے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے بعد تابکاری اخراج ہوا۔ ایران کی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان نے انکشاف کر دیا۔ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ڈیسک کی یہ رپورٹ۔ اسرائیل کے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے بعد تابکاری اخراج ہوا ہے۔ ایران کی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان نے انکشاف کر دیا۔ ایرانی جوہری توانائی آرگنائزیشن کے ترجمان بہروز کمال نے تصدیق کی کہ جوہری تنصیب سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی میزائل حملے کے نتیجے میں صوبہ اصفہان میں ایران کی سب سے بڑی جوہری سائٹ سے تابکاری کا اخراج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، تابکاری جوہری تنصیب سے باہر نہیں پھیلی، تاہم جوہری تنصیب کے اندر پھیلنے والی تابکاری کو ختم کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام صدرا منیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں، ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث دیگر ممالک بھی پریشان ہو گئے۔ 6 ممالک کی فضائی حدود بند کر دی گئی، جن میں سے سب سے زیادہ مشکلات کا شکار بھارت ہے۔ رپورٹ میں ڈیٹیلز جانیے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث دیگر ممالک بھی پریشان ہو گئے۔ 6 ممالک کی فضائی حدود بند ہو گئی، جن میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار بھارت ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کی وجہ سے 6 ممالک کی فضائی حدود مسلسل بند ہو گئی۔ اس صورتحال میں پاکستان کا فلائٹ آپریشن تو زیادہ متاثر نہیں ہوا، تاہم بھارت کی ہوابازی کی صنعت کو شدید نقصانات کا سامنا ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق حملے کے دوران بھارت کی 30 پروازوں کے رخ موڑنا پڑے اور درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ گزشتہ رات اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود ہر نوعیت کی پروازوں کے لیے بند کی گئی، جبکہ عراق نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ گزشتہ روز اردن کی جانب سے بھی فضائی حدود بند کرنے کا نوٹم جاری کیا گیا۔ شام اور لبنان کے بعد اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کے خدشے پیش نظر اپنی فضائی حدود مکمل بند کر رکھی ہے۔ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے بعد دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کر دیا۔ رپورٹ میں ڈیٹیلز جانیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک طرف آگ اور خون کا کھیل جاری ہے تو دوسری طرف لفظی بمباری بھی جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا، آپریشن بغداد صادق سوم میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں اسرائیلی فوج کے اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ یہ وہی تنصیبات ہے جہاں سے اسرائیل کی جانب سے ایران اور فلسطینیوں پر بم برسائے جاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلدی داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کے باوجود ایران نے اسرائیل پر کامیابی سے حملے کیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایرانی حملے کو زبردست قرار دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کے باوجود ایران نے اسرائیل پر کامیابی سے حملے کیے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایرانی حملے کو زبردست قرار دے دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کی طرف سے کیے گئے بھرپور حملے کی تعریف کر دی۔ عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق حماس کے سینئر رہنما عزت الرشید نے ایرانی حملے کو سراہتے ہوئے کہا، ایران کے جدید آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ میزائل ڈیفنس سسٹم کے باوجود ایران کی جانب سے کامیاب حملے کی تعریف کرتے ہیں۔ حماس کے مرکزی رہنما نے کہا، اسرائیل کا جدید ترین دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ وہ اس آگ سے ضرور دوچار ہوگا جو اس نے طویل عرصے سے خطے میں بھڑکا رکھی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران میں سلگائی گئی آگ میں وہ خود بھی جلنے لگا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دے دیا۔ اس آپریشن کے 4 مرحلوں میں 200 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ اسرائیل کی جانب سے ایران میں سلگائی آگ میں خود بھی جھلسنے لگا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف آپریشن کو وعدہ صادق سوم کا نام دے دیا۔
इस ऑपरेशन के 4 मरहलों में 200 से ज़ायद मिसाइल इसराइल पर दागे गए। इसराइल की जानिब से ईरान में सुलगाई आग में खुद भी झुलसने लगा। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। इस ऑपरेशन के 4 मरहलों में 200 से ज़ायद मिसाइल इसराइल पर दागे गए। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर हमला करते हुए मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइल पर एक और मिसाइल हमला किया गया। इस दौरान एक मिसाइल तबे अबीब के ऐन वस्त में कामयाबी से हदफ पर आकर गिराया। इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका दिफाई कोशिशों के बावजूद कुछ ईरानी मिसाइल हदफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान अब तक 4 इसराइलियों के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जबकि जख्मियों की तादाद 60 से जायद है। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर गोलाबारी से आग और धुएं के बादल छा गए। इसराइली हुकाम की जानिब से अवाम को दोबारा बैंकर्स में जाने की हिदायत दी गई। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने हिदायत जारी की हैं कि ईरान से इसराइल की जानिब से मुसलसल मिसाइल दागे जा रहे हैं, लिहाजा इसराइली अवाम महफूज पनागाहों और बैंकर्स में रहें। IDF के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम से ईरानी मिसाइल को नकारा बनाने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह हदायत के बाद ही अवाम बैंकर्स और महफूज मकामात से बाहर आए। ईरान ने मुल्क भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर दिया। जौहरी तनसीबात के करीब एक ड्रोन भी मार गिराया। देखते हैं यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। ईरान ने मुल्क भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मुतहरिक कर दिया। जौहरी तनसीब के करीब एक ड्रोन भी मार गिराया। ईरान ने मुल्क भर में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। जौहरी तनसीब के करीब एक ड्रोन को भी मार गिराया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है और शहर के मरकज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जो आने वाले किसी मुमकिन ख़तरे को दिफाई निज़ाम के ज़रिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश है। इसी के साथ साथ शहर के अंदर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई। फिर दो जौहरी तनसीब के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराया, जबकि इसराइली ताज़ा हमले में हमदान एयरबेस और फर्दी शहर को निशाना बनाया गया है।